تنگی صاحب آپ کا نظریہ سر، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں بڑے بڑے وزیروں سے اس طرح کوئی سوال پوچھ سکتا ہے جس طرح آج امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں. تنگی صاحب کیوں نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا سوال ہے میں آپ سے ایگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان میں 3 سیکٹرز میں یہ موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کرسی کو، اس موقع کو ہم سیاست کا نظر کرتے ہیں. دیکھیں، جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں منسٹر آتے ہیں تو 13 سینیٹر سامنے والے رو میں بیٹھ جاتے ہیں. رائٹ. اور اس منسٹری میں جو بھی گیپس ڈیفیشنسیز ہوتی ہے ان کے ایم ڈی سے، ان کی ڈی جی سے، وہ ساتھ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کویسچنز کرتے ہیں سینیٹرز اس منسٹر سے، ان کے منسٹری کے بارے میں وہ جواب دہ ہوتے ہیں. جہاں تک نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی منسٹرز آتے ہیں اور سامنے رو پہ ایم این ایس ہوتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں. اسی طرح سینٹ میں بھی جب کویسچن آنسر اور ہوتا ہے تو اس میں منسٹر آتے ہیں اور جو سوالات جمع کی ہے اس منسٹری میں سینیٹرز، تو وہ سینیٹر کھڑے ہو کے وہ سوالات پوچھتے ہیں، ان کے جوابات منسٹر دیتے ہیں. اگر وہ اس کا جواب صحیح نہیں دیتے تو وہ سینیٹر دوبارہ ضمنی بھی کرتے ہیں اور 2 ممبرز کو اور بھی ان کو الاؤڈ یہ اجازت ہے کہ 2 سینیٹر اور بھی ان سے ضمنی سوال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو امریکہ کے سسٹم آپ بتا رہے ہیں یہ پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سیاست کا نظر کرتے ہیں اور جو ایشوز ہے، جو عوام کی ایشوز، پاکستان کی ایشوز، ہم منسٹروں سے وہ سوالات نہیں کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ کے قصور کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اینکرز، یہ سب سے زیادہ قصوروار ہے. ابھی مجھ سے پرسوں ایک اینکر نے سوال کیا کہ علیمہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ ہے. خدا کا خوف کرے، علیمہ کون ہے؟ اگر یہ علیمہ مت خیبر پختونخوا کے دورے پہ چلے جائے، اگر وہ آسمان پہ چڑھے، اگر وہ لندن چلے جائے تو کیا ہے؟ عوام کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ خیبر پختونخوا کے غریب عوام بھوکے مرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، یہاں پر مغرب کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، یہاں پر خیبر پختونخوا کے نکما، نالائق، سیاسی نابالغ، کرپٹ چیف منسٹر کہہ رہے کہ بھائی جو طالبان رجیم ہے وہ جو حملے کرتے ہیں ان کے ہماری حکومت کے پاس ثبوت نہیں ہے، ثبوت دے دے. ان کا جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ کہہ رہے کہ جو ٹی ٹی پی تنظیم ہے وہ تشہیر تنظیم ہی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے کل پرسوں ایک اینکر نے سوال کیا، کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے علیمہ کے بارے میں پوچھا. پھر مجرم قید 804 کی آنکھ کے بارے میں آپ سوالات کرتے ہیں کہ آنکھ ٹھیک ہو گیا، آنکھ ضائع ہو گیا، آنکھ ضائع ہو رہا ہے، 85% ضائع ہو گیا. میں نے آج سے 4 مہینے پہلے سنا تھا کہ مجرم قید 804 کی آنکھ 85% ضائع ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ ٹھیک ہے. ابھی بھی تو جب آپ لوگ آنکھ پہ کوشچن ہم سے کرتے ہیں، جب آپ لوگ علیمہ کی وزٹ کے جو بزنس وزٹ تھا چترال میں، ان کی بیٹے کے مائننگ ہے اس کا وزٹ تھا، اس پہ آپ جب سوال کرتے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ اگر یہاں بیٹھ جاتے اور اس سیٹ کو یوٹیلائز کرتے فار دا سیک آف کمیونٹی، فار دا سیک آف دس کنٹری، فار دا سیک آف ایشوز، تو میرے خیال میں آپ کا بھی رول ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر پارٹیسپینٹ سے ایشوز پہ سوال کریں، علیمہ کے سوال نہ کریں، تنگی صاحب سوچار کی آنکھ کی سوال نہ کریں. تنگی صاحب تمام پاکستان کے اینکرز کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تنگی صاحب سے کبھی علیمہ خان صاحبہ کا، پی ٹی آئی کا یا 804 کا سوال نہیں پوچھیں گے. سر میں نے لائیو پروگرام میں بول دیا تنگی صاحب. اس پروگرام میں ایک انتہائی افسوسناک خبر شامل کریں گے. پاکستان ایشیا میں HIV پیشنٹس میں لیڈنگ کنٹری بنتا جا رہا ہے. بتایا گیا کہ پاکستان میں ہر سال 50,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. گفتگو کا اس پہ آغاز کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. پہلا سوال بہرحمند تنگی صاحب آپ سے. بڑی خوفناک خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، دل میرا رو رہا ہے بتاتے ہوئے. سال 2014 سے 2023 کے دوران HIV کے مریضوں کی کل تعداد 16 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان ایشیا پیسیفک میں HIV کے تیز ترین پھیلاؤ والے ملک میں شامل ہے. HIV کے کل مریضوں میں 81% مرد، 19% خواتین ہیں. ملک میں ہر سال HIV کے 50,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. HIV کی نئی کیسز میں زیادہ تر 44% عام مرد و خواتین ہیں، جبکہ بتایا جا رہا ہے 38.4% وہ ہیں جو انجیکشنز ری یوز کرنے کی وجہ سے HIV کا شکار ہو رہے ہیں. تنگی صاحب، حکومت ناکام نظر آ رہی ہے HIV کے سامنے، کیا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ دیکھیے بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیے یہ حکومت کا کام، حکومت کی ذمہ داری نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جنرل ماسس کی اور آپ جیسے اینکرز کی بھی ایک مورل ریسپانسبلٹی بنتی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ حکومت وقت ذمہ دار ہے
لیکن اگر اسکالرز، انٹلیکچوئل، علماء کرام اور اینکر اپنی ذمہ داری پوری کرے اور حکومت کا ساتھ دے کر عوام کے درمیان آگاہی مہم چلائی محلوں میں، مسجدوں میں، تو میرے خیال میں نہ صرف اس میں کمی آ سکتی ہے بلکہ اس وبا سے ہم چھٹکارا بھی لے سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ہر چیز حکومت پہ ڈالتے ہیں جہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری، سیاسی ذمہ داری جو اون ہم کرتے ہیں اس ملک کے لیے بہت بڑا وبا ہے. تو اگر علماء کرام مسجدوں میں، اگر ایلڈرز حجروں میں، اگر اسکالر اور انٹلیکچوئل اور آپ جیسے قابل ترین لوگ جو بہت اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا ٹائم ہم آگاہی مہم کو دے دیں گے ان بڑے بڑے چینلوں سے، تو میرے خیال میں اس میں نہ کمی آ سکتی ہے بلکہ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. رضا ہارون صاحب، یہ سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. خاص طور پہ جو HIV کا معاملہ ہے، زیادہ پولیو کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، ہم بڑے عرصے سے دنیا کا شاید واحد ملک اب رہ گئے جہاں پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہو رہا، ساری دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے HIV کی جو آپ نے بات کی، یہ بھی آپ شکریہ ادا کریں BBC کی کورسپونڈنٹ کا، جنہوں نے یہ ریسرچ 14 اپریل کو اس کی ڈاکیومنٹری پریزنٹ کی، اور یہ معاملہ انہوں نے شروع کیا توسا کے ایک جنرل اسپتال سے، اور پھر انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا، اور پورے پاکستان بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے HIV کا انڈیمک یا پینڈیمک کہہ لیں، جس طریقے سے پھیلا ہے، اس کی بنیادی وجہ اسپتالوں کے اندر سرنجز کا ناجائز استعمال تھا. بار بار ایک ہی سرنج کو مختلف مریضوں میں استعمال کرنا، یہ بڑی وجہ تھی، اور انہوں نے اس کی باقاعدہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں صحت سے متعلق یا حکومت سے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اس سے پھر مزید تحقیق شروع ہوئی. تو انتہائی خوفناک بات ہے، اور یہ پریونٹیبل تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو اگر پراپر پروسیجرز ہمارے ہیلتھ کے ہاسپٹلز میں، چاہے وہ وفاق کے ہوں، صوبے کے ہوں، یا ڈسٹرکٹ کے ہوں، یا تحصیل کے ہوں، جہاں کی بھی اسپتالوں، اگر وہاں یہ پروسیجرز اڈاپٹ ہو رہے ہوتے، سیفٹی پروسیجرز، تو شاید یہ تعداد یہ نہ ہوتی جو آج آپ بتا رہے ہیں. لیکن اس سے نمٹنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے نوٹس لیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی، پروونشل گورنمنٹ بھی، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی، چاروں صوبوں کی اور وفاقی حکومت اس میں بہت سی کمیونٹی انوالو ہو گئی ہے. HIV کے جو ہمارے ادارے ہیں، جو پریونشن کے ادارے ہیں، کچھ NGOs ہیں، وہ بڑی تندئی کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے، بڑی تعداد ہے، گھبرانے کی بات ہے، لیکن اس کو ڈیل کرنے کی بات ہے، اور تمام حکومتوں کو، ریاستوں کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ہسپتالوں میں جو سیفٹی پروسیجرز ہیں، خاص طور پہ میڈیکل سپلائز کے استعمال کے، اس کو تو خدا را دیکھیں نا کہ اس HIV کا آپ کو پتا ہے نا کہ اس HIV کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ، آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور آپ پاکستان کو مجھ سے اچھا سمجھتے ہیں. رضا بھائی، آپ کو معلوم ہے ہسپتالوں میں حال کیا ہے؟ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کیسے مشکل سے ملتی ہیں. وہ ولی کا ہسپتال، یہ بھی لیبر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے، اس کے اندر بھی یہی HIV کا اسکیم. میں آپ کو کیا ڈیٹیلز بتاؤں، لیکن ہم پیپلز پارٹی والے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ہسپتالوں کو اچھا کر دیا ہے، لیکن یہ جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں.